سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ایک مختصر سے وقت کے اندر یہاں ہمارا پڑاؤ ہے، پھر اگلی منزل کی طرف ہم سب کا کوچ ہونا ہے۔ جس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے اس منزل کی زندگی ابد الآباد کی زندگی ہے۔ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے
تو چند سیکنڈ بنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال عمر۔ پوچھا گیا اے نوح آپ دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ 950 سال رہنے والے یہ جواب دے رہے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، بس اتنا میں دنیا میں رہا۔ وہ ایک بڑھیا بھی اپنے وقت کے نبی کے پاس گئی تھی کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ کتنی عمر میں؟ کوئی 250 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی 300 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ بچپن تھا۔ وقت کے نبی نے کہا اے اللہ کے بندی، ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جن کی عمریں 100 سال سے زائد نہ ہوں گی۔ وہ بڑی عورت پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی، جس امت کی اتنی عمر ہوگی کیا وہ گھر بنائیں گے، مکانات بنائیں گے؟ اگر مجھے اتنی عمر کا پتہ ہو، مجھے اتنی عمر ملے گی یا میں اس امت میں پیدا ہوں، تو 100 سال تو میں سارے سجدے میں سر رکھ کر گزار دوں۔ میری اور آپ کی عمر تھوڑی ہے، ہم تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن اس تھوڑے سے وقت کے لیے جب ہم آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے کوچ کر جانا ہے، آئے روز اٹھتے ہوئے جنازے بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا پہ ساری محنت کر رہے ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کم ہمتی ہے، کم ہمتی ہے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ ذہن کے اندر سوال پیدا ہوگا کہ ہم کیسے کم ہمتی ہیں، ہم تو بڑے ہمت والے ہیں۔ وقت پر بے صبرا ہو جانا، دل کا تھوڑا کر لینا، جزا و فضا کے عالم کے اندر مبتلا ہو جانا، اسے کم ہمتی ہی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کم ہمت پیدا کیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے، بے شک انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے۔ ہلوع کے کئی تراجم ہیں، اس کے کئی مطالب ہیں۔ ہلوع کو تھوڑا دل بھی کہتے ہیں، ہلوع کا ایک مطلب بے صبرا بھی ہے، ہلوع کا ایک مطلب کم ہمت بھی ہے۔ یعنی انسان کو تھوڑے دل والا پیدا کیا گیا ہے، انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کیسا کم ہمتی ہے، یہ کیسا بے صبرا ہے، یہ کیسے تھوڑے دل والا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر ملتی ہے، یہاں خیر کا مطلب نعمت،
خیر کا مطلب مال و دولت. جب اسے مال و دولت ملتی ہے منوعا، یہ اس نعمت کو روک لیتا ہے، یہ اس دولت کو روک لیتا ہے. یہ نشانیاں ہیں کم ہمت لوگوں کی. جب تکلیف پہنچے بے صبرا ہو جائے، جب نعمت ملے کنجوس بن جائے، بخیل بن جائے، اس مال پر سانپ بن کر بیٹھ جائے. رب فرما رہے ہیں کہ پیدا تو میں نے کم ہمت کیا ہے، بے صبرا کیا ہے، تھوڑے دل والا کیا ہے، لیکن میری بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو باہمت ہے، کھلے دل والا ہے. میری بارگاہ کے اندر قابل فخر وہی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. آپ نے بارہا یہ سنا ہے نا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. صبر والے کو اللہ بغیر حساب کتاب کے عطا کریں گے. لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جب تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اور جب نعمت ملتی ہے تو روک لیتے ہیں. یہ کم ہمت لوگوں کی نشانیاں ہیں. اے اللہ، جب یہ کم ہمت لوگوں کی نشانیاں ہیں اور ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تیری بارگاہ میں کامیابی کی ضمانت تو باہمت لوگوں کو ہے. اے اللہ، ہم باہمت انسان بننا چاہتے ہیں، باہمت بننا چاہتے ہیں. اللہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج موجودہ دور کے اندر بھی اس وبائی مرض نے بڑے بڑے تاجروں کو کم ہمت کر دیا ہے. بڑے بڑے تاجر لوگ کم ہمت ہو گئے ہیں. آج ایک شخص کو کہیں نا نماز پڑھیں، وہ نماز پڑھتا ہے، روزگار نہیں ملتا، کم ہمت ہو جاتا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزگار نہیں مل رہا. دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کم ہمت ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج ایک نوجوان اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے روزگار کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے، پر روزگار دور دور تک اسے نظر نہیں آتا، کم ہمت ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. آج گھر میں ایک دن چولہا نہ جلے، انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس کم ہمتی کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے، تھوڑے دل کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. آج تھوڑا سا فاقہ آیا، حالات خراب ہوئے، کفر والے آئے، دولت کی لالچ دی، یہ کرو وہ کرو، آج کا نوجوان اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے. اے حضرت انسان، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. کیا تو نے یہ نہیں سنا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون؟ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ ہم ایمان لے آئے، اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہ جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا. کبھی تم پر خوف مسلط کیا جائے گا، کبھی بھوک دے کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے پھلوں کو چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے مالوں کو چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری جانوں کو لے کر آزمایا جائے گا. یہ آزمائش کی صورتیں ہیں. ہم کم ہمت پڑ جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ نہیں پتا کہ یہ ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. اے اللہ، جب بھوک آئے، جب افلاس آئے، جب پڑھے لکھے نوجوان کو ڈگری ہاتھ میں لیے سڑکوں پر گھومتا ہوا دیکھیں اور اسے روزگار نہ ملے، تو اسے کہیں کہ تیرے پاس ایمان ہے، تو کم ہمت نہیں ہے، تو باہمت بن.
پریشان نہ ہو، اے اللہ پھر ہم کریں گے، ہم باہمت لوگ کیسے بنیں گے؟ آئیے سورہ معارج پڑھیں۔ یہ قرآن نسخہ کیمیا ہے۔ رب ہمارا خالق ہے نا، رب نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ مائک میرے سامنے ہے، یہ جب خراب ہو جائے تو اس کی خرابی کو زیادہ بہتر اس کو بنانے والا جانتا ہے کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو بنایا کس نے؟ رب نے۔ جب ہمارے اندر خرابی آئے تو یہ خرابی ٹھیک کیسے ہوگی اس کے بارے میں زیادہ رب جانتا ہے، زیادہ رب جانتا ہے۔ اور رب کہہ رہا ہے، اس لیے کہا کہ یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب تمہاری زندگی کے اندر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، قدم ڈگمگانے لگے تو کھولو قرآن اور اس حالت کو دیکھو کہ جب میں اس حالت کے اندر آ جاؤں تو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ باہمت لوگ کون ہیں، باہمت کیسے بنا جاتا ہے۔ بہت سارے احباب یہاں صاحب اولاد بھی تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آپ اپنی اولادوں کو باہمت دیکھنا چاہتے ہیں، با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، صبر والا دیکھنا چاہتے ہیں، بڑے دل والا دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا را سورہ معارج کی ان آیات کو پڑھ لیجئے، آپ کے دنیا و آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا بیان ہو رہا ہے کہ کم ہمت کیوں ہے؟ اذا مسہ الخیر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرے، جب نعمت ملتی ہے تو روک لیتے ہیں۔ باہمت کی طرف آنا چاہتے کیسے آئیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ کبھی بھی کم ہمت نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جو ہمارے ذرے ذرے سے واقف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ کبھی بھی کم ہمت نہیں ہو سکتے کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے والا، نماز کا خیال رکھنے والا، نماز کا ذوق اور شوق رکھنے والا کبھی بھی کم ہمت نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا، بے صبرا نہیں ہو سکتا۔ وہی باہمت ہے جو اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پہ پڑھتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، سورج کو گرن لگا، سورج کو گرن لگا، سورج کا گرن دیکھ کر صحابہ پریشان، صحابہ پریشان، اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، صلاۃ الکسوف پڑھ لو، صلاۃ الکسوف پڑھو، نماز پڑھو، تمہاری اس کم ہمتی کو رب ہمت میں تبدیل کر دے گا۔ دل تھوڑا ہو گیا، کم ہمت پڑ گئے تھے نا، سورج کا گرن دیکھا، نبی نے کہا نماز پڑھو، چاند کو گرن لگا، کم ہمتی ہوئی، صحابہ پریشان ہوئے، نبی نے کہا صلاۃ الخسوف پڑھو، نماز پڑھو۔ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، بے صبرے ہوئے ہیں، نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا نماز صلاۃ الاستسقاء پڑھو، نماز پڑھو۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ذہن کے اندر بے چینی ہے،
رائے پر اتفاق نہیں ہو رہا، نبی نے کہا صلاۃ الاستخارہ پڑھو، نبی نے کہا صلاۃ الاستخارہ پڑھو۔ دشمن آ چکا ہے، دشمن کا خوف ہے، کہا کہ صلاۃ الخوف پڑھو۔ رزق کی تنگی ہے یا حاجات پوری کروانا چاہتے ہو، کوئی حاجت ہے اسے پوری کروانا چاہتے ہو، نبی نے کہا صلاۃ الحاجت پڑھو۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نادم ہو، کہتی ہو کہ گناہ معاف ہو، نبی نے کہا صلاۃ التوبہ پڑھو۔ دیکھیں جب جب کم ہمتی آئی، نبی کہہ رہے نماز پڑھو، تمہاری کم ہمتی کو رب ہمت میں تبدیل کر دے گا۔ اس لیے باہمت ہے وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ باہمت ہے۔ پھر فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ باہمت ہے کون؟ کہ جن کے مال اس طرح ہیں کہ وہ اپنے مال کے اندر دوسروں کا حق پہچانتے ہیں، اپنے مال کے اندر دوسروں کا حق پہچانتے ہیں، وہ باہمت لوگ ہیں۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے نا، اسے باہمت نہ سمجھو، جس کے پاس دولت زیادہ ہے اسے آپ دنیا کا بہادر شخص نہ سمجھو۔ باہمت کون ہے؟ باہمت وہ ہے کہ جس کے پاس دولت تو ہے پر اس دولت کے اندر اس نے غرباء کا حق کو بھی متعین کر رکھا ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں جو دولت عطا کی ہے، اس دولت کے اندر تم غرباء کے حق کو متعین کر دو، رب تعالیٰ تمہیں باہمت بنا دیں گے۔ رب تعالیٰ تمہاری کم ہمتی کو ہمت کے اندر تبدیل کر دیں گے، بے صبری کو صبر کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اور یہ کسی مفسر کی تفسیر ہوتی یا کسی محقق کی تحقیق ہوتی، آپ اختلاف کر سکتے تھے، لیکن رب کی بات میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، رب کی بات میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رب کا کلام ہے اور رب کا کلام یہی کہہ رہا ہے۔ آپ تراجم پڑھ لیں، کہا کہ جس نے اپنے مال کے اندر دوسروں کا حق رکھا وہ کبھی کم ہمت نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ باہمت رہے گا۔ اور پھر فرمایا وہ باہمت ہے والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا پر ایمان رکھتا ہے۔ روز جزا پر ایمان رکھو، باہمت بن جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جس سوال سے اندر ہل جاتا ہے، اگر باہمت ہے تو وہ استقامت اختیار کرے گا، اگر باہمت نہیں ہے تو ڈگمگا جائے گا۔ سوال کیا کیا جاتا ہے؟ بسا اوقات آپ کسی پر خرچ کرتے ہیں، آپ کو تانا ملتا ہے آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں، کیوں خرچ کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم جس معاشرے کے اندر پروان چل رہے ہیں نا، یہ میں اس معاشرے کی آواز بتا رہا ہوں۔ آج بھائی بھائی پر خرچ کرتا ہے، آج بیٹا والدین پہ خرچ کرتا ہے۔ بسا اوقات وہ عورت جو دین سے دور ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنے تانا دیتی ہے کہ تو بھائی پر خرچ کرتا ہے، تیرے بھائی نے تو تیرے بارے میں کبھی پوچھا بھی نہیں ہے، تو اپنے بھائی کے بچوں کو نوازتا ہے، تیرے بھائی نے تو تیری کبھی خبر گیری نہیں کی، تو اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے، تیرے والدین تو تجھے کبھی کچھ دیتے نہیں، وہ تیرے دوسرے بھائیوں کو دیتے ہیں۔ اندر ہل جاتا ہے، یہ معاشرے کی آواز ہے۔ لیکن جس کے سامنے یہ آیت ہے نا، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں۔ کون سی آیت؟ والذین یصدقون بیوم الدین، جسے روز جزا پر ایمان ہے۔
جو اپنے بھائی پہ خرچ کرتا ہے بھائی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے ماں باپ اس پہ توجہ نہیں کرتے، اعزہ و قارب پہ خرچ کرتا ہے اعزہ و قارب اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ وہ یوں کہے کہ میں اپنے بھائی پہ خرچ کرتا ہوں، میں بھائی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں رب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اللہ باہمت بنا دے گا۔ رشتہ دار میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، میں رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں، میں رشتہ داروں سے صلہ نہیں چاہتا، میں رشتہ داروں سے صلہ نہیں چاہتا، میں رب سے صلہ چاہتا ہوں، کیونکہ رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اپنے بھائی کے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، میرے بھائی مجھے نہیں نوازتے، میں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے ذوی القربا ذوی القربا ذوی القربا، میں اس آیت کو سامنے رکھ کر خرچ کر رہا ہوں، میں رب سے بدلہ لوں گا۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک سائل آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے کچھ آوازیں سنائی نہیں۔ آواز کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ تم نے آج دیے کے اندر بتی موٹی کیوں جلا دی، دیے کے اندر بتی موٹی کیوں جلا دی؟ وہ سائل سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو شخص اپنی بیوی سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ تو نے دیے کے اندر بتی موٹی کیوں جلا دی، وہ مجھے کیا دے گا؟ بھلا وہ سائل تھا اور نبی نے بھیجا ہوا تھا، کہا کہ میں دستک دوں، دستک دی، عثمان غنی باہر تشریف لائے، پوچھا کون؟ کہا کہ مانگنے والا سائل ہوں۔ فوراً اندر تشریف لے گئے اور ایک تھیلی لا کر اس سائل کے سپرد کر دی۔ سائل نے تھیلی کھول کر دیکھی تو اتنی اشرفیہ تھی کہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے کافی تھی۔ سائل گھبرا گیا، اس نے کہا کہ اے عثمان مجھے بتا تو صحیح، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تو اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے اس بات پر کہ دیے کے اندر بتی موٹی کیوں جلا دی اور مجھے اتنا دے دیا کہ میری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ عثمان غنی جواب دیتے ہیں اے سائل، جو میں بیوی سے لڑ رہا تھا جس بات پر وہ میری ذات پہ خرچ تھا اور میں نے اس کا جواب دینا تھا، اور میں نے جو تجھے دیا ہے اس کا حساب میں نے رب سے لینا ہے۔ جو خرچ کرتے وقت معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے، بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم دین سے واقف نہیں ہیں، ہم دین سے ناواقف ہیں، آج تبھی تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک اچھا بھلا انسان اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، وہ بیوی کی باتوں میں آ کر بھائیوں سے تعلق توڑ دیتا ہے، عورت کے چکر کے اندر آ کر وہ اپنے ماں باپ کو دھتکار دیتا ہے۔ وہ یوں کہے کہ والذین یصدقون بیوم الدین، میرا روز جزا پر ایمان ہے، آج میں ماں باپ پر خرچ کر رہا ہوں، بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں رب سے اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ ہے باہمت، یہ ہے باہمت۔ اور جو بیوی کے کہنے پر بھائیوں پر خرچہ بند کر دے، ماں باپ کو دھتکار دے، اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں، اسے باہمت نہ سمجھو۔ اور پھر باہمت کون ہے؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ باہمت ہے، وہ باہمت ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا، جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ عام طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈر، ہمارے معاشرے کے اندر جب لفظ بولا جاتا ہے وہ ڈر گیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بزدل ہے، اسے ہی کہتے ہیں نا بزدل ہے اس لیے ڈر گیا۔ اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو رب سے ڈر گیا وہ باہمت ہے، وہ بہادر ہے۔ کیا مطلب؟ انتہائی آسان الفاظ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، جو مخلوق اس سے ڈر گیا وہ بزدل ہے، اور جو خالق سے ڈر گیا وہ بہادر ہے۔ جو مخلوق سے ڈر گیا وہ بزدل ہے، اور جو خالق سے ڈرا وہ بہادر ہے۔ صحابہ مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے، خالق سے ڈرتے تھے، دنیا کے سب سے بڑے بہادر تھے۔ صحابہ کا دور دیکھ لیں، 313 مد مقابل 1000 ہیں،
مخلوق کا ڈر نہیں، خالق کا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہیں، دشمن حملہ کر رہا ہے، اپنے جسم کو آڑ بنایا ہوا ہے، وہ مخلوق سے نہیں ڈرتے، خالق سے ڈرتے ہیں۔ جب سے لوگ خالق سے ڈرتے تھے، ساری دنیا کفر مسلمان سے ڈرتی تھی، آج مسلمان نے مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیا، اللہ کی مدد اترنا بند ہو گئی، اللہ کی مدد اترنا بند ہو گئی۔ تو مخلوق سے ڈرنے والا یاد رکھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے، اپنی اولادوں کو گٹی میں ملا کر پلا دیجئے کہ مخلوق سے کبھی نہ ڈرنا، مخلوق سے نہ ڈرنا، ہر حال کے اندر خالق سے ڈرنا۔ جو خالق سے ڈرے گا نا، وہ پھر مخلوق کے حقوق بھی پورے کرے گا، مخلوق کے حقوق بھی پورے کرے گا، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ خالق کے حقوق پورے نہیں کرتا، وہ خالق کے حقوق پورے کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو مخلوق سے ڈرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں جو دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ آج دشمن کو پچھاڑنے کی فکر ہے، نفس کو پچھاڑنے کی فکر کسے نہیں۔ آج دشمن کو زیر کرنے کے لیے تمام تر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے کوئی حربہ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اپنے نفس کو زیر وہی کرے گا جو رب سے ڈرے گا، اور جو رب سے ڈرے گا وہ باہمت ہے، وہ باحوصلہ ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ ابھی باقی صفات بھی رہتی ہیں۔ باہمت بننا چاہتے ہو، وہ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ یہاں اس آیت کے ضمن میں ایک اور بات عرض کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، باہمت بنو۔ باہمت ہوگا وہ شاعر اسلام کی توہین نہیں کرے گا، وہ اسلام کی توہین نہیں کرے گا، وہ اپنے عقیدے پہ ڈٹا رہے گا، اپنے عقیدے کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔